حي على الفلاح۔ آج ہم اس ویڈیو میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ آپ کا نام عمیر، ابو ہریرہ کنیت، والد کا نام عامر تھا۔ اصل خاندانی نام عبد الشمس تھا۔ اسلام لانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عمیر رکھا۔ کنیت ابو ہریرہ اس وجہ سے ہے کہ آپ نے ایک بلی پالی ہوئی تھی اور اسی وجہ سے ان کی کنیت ابو ہریرہ پڑ گئی۔ ان کا قبیلہ یمن میں آباد تھا۔ مکہ آئے اور اسلام قبول کیا اور پھر یمن چلے گئے، اور غزوہ خیبر کے بعد یہ اپنے خاندان سمیت مدینہ آ گئے اور یہاں آباد ہوئے۔ بیعت اسلام کے بعد دامن نبوی سے وابستہ ہوئے اور مرتے دم تک اسلام کا ساتھ نہ چھوڑا۔ ان کی بوڑھی ماں تھی جو زندہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں دعوت اسلام دی۔ انہوں نے شان نبوت میں کچھ بولا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دعا کرنے کو کہا کہ یا رسول اللہ، آپ دعا کریں۔ اور ہمارے پیارے پیغمبر محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ جب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو چکی تھی۔ والدہ اسلام کے لیے تیار تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں کلمہ پڑھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، یا رسول اللہ، بشارت ہو، آپ کی دعا قبول ہوئی۔ اس مکمل واقعہ پر ہم ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں ملکی معاملات میں کوئی حصہ نہ لیا، اس لیے کہیں نمایاں طور پر نظر نہ آئے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت میں مصروف رہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں ان کی زندگی کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ ان کو بحرین کا عامل مقرر کیا گیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور انہوں نے خاموشی سے بسر کیا، البتہ آخری دور میں لوگوں کو حمایت کرنے کو کہتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے۔ شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تک آپ کا ذکر ملتا ہے۔ اس کے بعد جنگ جمل اور جنگ صفین میں آپ کا ذکر نہیں ملتا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں مروان کبھی کبھی ان کو مدینہ پر اپنا قائم مقام بناتا تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ 58 ہجری میں بیمار پڑے۔ بڑے بڑے لوگ عیادت کو آئے۔ آخری وقت میں آپ نے وصیتیں فرمائی اور انتقال کے بعد جس پر عمل کیا گیا، ولید بن عبد الملک نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے جیسے اکابر صحابہ موجود تھے اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے مقام و مرتبے پر ہم ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے اور حدیث میں ان کی کیا خدمات تھی ان پر بھی ہم ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کا وزٹ کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔